میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان حمد اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج ہماری الحمدللہ 5ویں کلاس ہے، اور آج ہم نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے 5ویں رمضان میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارا جو رحمت کا عشرہ ہے یہ آلموسٹ مکمل ہونے کی طرف ہے۔ آج آدھا عشرہ تقریباً گزر چکا ہے، تو ہم سب کو اس بات پر، اس چیز پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو پچھلے 3-4-5 دن گزر چکے ہیں، یہ 4-5 دن کس طرح میں نے گزارے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ان 5 دنوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور اگلے دنوں کے لیے وہ ساری غلطیوں کو دیکھتے ہوئے اگلے دنوں کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ آئندہ یہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں، آئندہ یہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے پچھلے دنوں کو بہت اچھے انداز میں گزارے ہیں، عبادات کے ساتھ گزارے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ 5 دنوں میں بڑی بڑی عباداتیں کروا لی، اور آگے بھی اسی کو کنٹینیو رکھنے کی توفیق مانگنی چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کی توفیق اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ پچھلے دنوں کو، پچھلے ایام کو، پچھلے روزوں کو قبول فرما لے، اور آئندہ آنے والے جو روزے ہیں اور عبادات ہیں اس کے لیے ہمیں تیاری نصیب فرما دے، اور اس کو بھی ابھی سے ہمارے لیے قبولیت کا شرف لکھ دے، اور اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آج جو ہمارے پاس سورت ہے وہ سورۃ القریش ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفیل کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ سورۃ القریش یہ بھی مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر 4 آیات ہیں۔ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش تقریباً یہ ایک ہی سورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پہلے صحابہ کرام ان 2 سورتوں کو ایک ہی سورت شمار کیا کرتے تھے، اور یہ دونوں سورت ایک ساتھ لکھی جاتی تھی اور ایک ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے یہ جب
اصل میں جو قرآن مجید تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے یہ اس شکل میں نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے، الگ الگ تھا، ایک پوری کتاب نہیں، کتاب کے اندر اس کے اندر جیسے ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے ایسی کتاب میں نہیں تھا، الگ الگ کہیں لکھا ہوا تھا، کوئی کسی صفحے پہ لکھا ہوا تھا، کوئی کسی چیز پہ لکھا ہوا تھا، اس طرح بکھرا ہوا تھا قرآن مجید۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا اور ایک کتابی شکل دی گئی۔ جب یہ کتابی شکل دی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس سورت کو، سورت الفیل کو اور سورت القریش کو الگ الگ کر دیا گیا اور دونوں کے درمیان بسم اللہ سے شروعات کی گئی۔ اس سے پہلے ایک ہی بسم اللہ سے دونوں سورتیں شروعات ہوتی تھیں، لیکن آپ کے بعد، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب ان دونوں کو الگ الگ صورتیں شمار کرنے لگے اور آج یہ الگ الگ صورت شمار ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ سورت القریش اور سورت الفیل سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ سورت القریش، اس سورت کا نام قریش رکھا گیا۔ قریش ایک قبیلہ ہے جس قبیلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ قریش کا قبیلہ سے ہی ان کے نسل میں ایک بنو ہاشم کا قبیلہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر قریش والوں کے فضائل بتائے جا رہے ہیں کہ قریش والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں دی ہیں وہ فضائل بتائے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سورت کا شان نزول معلوم ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی چیپٹر شروع کرنے سے پہلے اس چیپٹر کے بارے میں سمجھ لیا جائے کہ اس چیپٹر میں کیا باتیں ہونی ہیں، اس چیپٹر میں کیا باتیں ہوں گی۔ اگر وہ پہلے سمجھ لیا جائے پھر وہ چیپٹر آپ کے لیے آسان اور ایزی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورت القریش ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ یہ چیپٹر اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو یہ سورت آپ کے لیے آسان تر آسان بن جائے، اس کا ترجمہ بھی پھر آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ سورت القریش نازل ہونے سے پہلے جو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اطراف میں جو مکہ ہے، اس کے اطراف میں جو کفار رہا کرتے تھے وہ لوگوں کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا، کسی کام سے جاتا تو وہ کفار اس کو چھیڑتے، اس کو تکلیف دیا کرتے، اس کو پریشان کرتے۔ لیکن جب یہ قریش والے جب نکلتے وہاں سے، اپنے کام کی وجہ سے نکلتے، کسی دوسرے کام کی وجہ سے نکلتے، تو یہ جو کفار تھے یہ قریشی والوں کا احترام کرتے ہوئے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور وہ احترام صرف کعبہ کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ یہ کعبہ کے اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں، کعبہ کے سائے میں رہنے والے لوگ ہیں، اس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو جو کفار تھے وہ جو پریشان کرتے تھے، یہ قریش والوں کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ قریش والے ہر سال 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سفر شام کا ہوتا تھا اور ایک سفر یمن کا ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ میں اور عرب میں وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، ایسا کوئی باغات وغیرہ نہیں تھے، ایسے کوئی کھیت وغیرہ نہیں تھے جہاں سے لوگ پھل وغیرہ توڑ سکیں اور دوسری کھیتی باڑی کر سکیں اور جس کی وجہ سے اپنا معاش کا سامان تیار کر سکیں، ایسا نہیں تھا۔ تو اسی لیے مجبوراً ان کو اپنے معاش کے لیے، اپنی تجارت کے لیے یہ 2 سفر کرنے پڑتے تھے ہر سال۔ ایک سفر ان کا شام کا ہوتا تھا اور ایک سفر ان کا یمن کا ہوتا تھا۔ شام چونکہ ٹھنڈا علاقہ تھا تو یہ لوگ گرمی کے اندر
شام کا سفر کیا کرتے تھے. گرمی جب آتی تو یہ شام کی طرف جاتے اور وہاں سے مال و متاع جمع کرتے، وہاں تجارت کرتے، وہاں سے پھل وغیرہ سارے اکٹھا چیز کرتے اور وہ دوبارہ عرب میں لے کر آتے تاکہ ان کا جو زندگی ہے وہ آرام سے، ان کے بچے جو ہیں، ان کے بیویاں جو ہیں وہ آرام سے سفر اپنے آرام سے جو پیٹ وغیرہ ہے اچھی طریقے سے پال سکیں. لیکن جب سردی آتی تو سردی میں یہ لوگ یمن کا سفر کیا کرتے تھے کیونکہ یمن ایک گرم ملک ہے. تو جب عرب میں جب سردی ہوتی تھی تو یہ لوگ یمن جاتے تھے تاکہ وہاں سے گرمی کی چیزیں حاصل ہو سکے. گرمی کی چیزیں جو گرمی میں جو تعلق رکھتی ہیں گرمی کی چیز تو وہاں سے وہ لے کر آتے تاکہ وہاں پہ عرب کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہر سال 2 سفر کیا کرتے تھے. گرمی کے موقع میں شام میں سفر کیا کرتے تھے اور سردی کے موقع پر یمن کا سفر کیا کرتے تھے. اور جب یہ سفر کرتے تھے تجارت کی وجہ سے تو یہ جو کفار جو دوسروں کو تکلیف دیا کرتے تھے، یہ جو شرارتیں کرنے والے دوسروں کو تکلیف دیا کرتے تھے، وہ قریش کو صرف کعبہ کی وجہ سے اور کعبہ کے احترام کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے. ان کو خوف سے ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا تھا. امن کے ساتھ یہ لوگ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، وہاں سے اپنے ضرورت سامان ساری چیزیں اکٹھا کرتے اور واپسی آتے. اسی چیز کو سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور فضائل قریش والوں کی فضائل بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو کام ہے وہ کام کرنے کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو جو فضیلت دی ہے اس کی لاج رکھو. فرمایا لإیلاف قریش، ہم نے قریش والوں کو مانوس کر لیا. مانوس کر لیا مطلب کیا؟ مانوس اگلی آیت میں بتا دی جائے گی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ اس چیز سے مانوس ہو گئے کہ وہ سردیوں کا اور گرمیوں کا سفر کرتے تھے. ان کو کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں آتی تھی. وہ گرمی میں اور سردی میں جو سفر کرتے تھے کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. تو ان سفر سے وہ مانوس ہو گئے تھے. کوئی ان کے لیے پرابلم، کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا. یہ بتلایا گیا ان 2 آیات میں. اب بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. اب قریش والوں کو کیا کرنا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں شرف کا مقام دیا ہے، جو تمہیں کفار جو تمہیں تنگ نہیں کرتے، جو تمہیں چھیڑتے نہیں ہے، جب تم کسی سفر کی طرف جاتے ہو وہ دوسروں کو سفر سے روکتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لیکن تمہیں اللہ نے ایک ایسا اعزاز دیا کہ تمہیں وہ لوگ تکلیف نہیں دیتے اور تم بڑے آرامی سے، بڑے آسانی سے تم یہ سفر کر لیتے ہو. اب تمہیں کیا کرنا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت ملی ہے، یہ کعبہ کی وجہ سے تمہیں فضیلت ملی ہے، یہ اس گھر کی وجہ سے تمہیں فضیلت ملی ہے. تو تمہیں کیا کرنا ہے. ہمیشہ اس کعبہ کے رب کی عبادت کرنی ہے. تو تمہیں جو فضیلت، تمہاری جو آسانی پیدا ہو گئی وہ تمہارے اس کعبے کی وجہ سے ہو گئی. تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کعبہ کے رب کی ہمیشہ عبادت کرو، کبھی اس کعبہ کے رب کی عبادت نہ چھوڑو. اس آیت سے ہمیں کیا مل رہا ہے سبق؟ ہمیں اس آیت سے سبق یہ مل رہا ہے اللہ نے جو ہمیں عطائیں دی ہیں، اللہ نے ہم مسلمانوں کو جو فضیلت دی ہے، اللہ نے ہمیں جو مومنون کا جو درجہ کفار سے اوپر بتایا ہے، ہمیں جو کہا کہ یہ مومنین اور مسلمان ہمیشہ جنت میں جائیں گے، یہ دوزخ میں اگر بھی جائیں گے بھی تو اپنی سزا کاٹ کر دوبارہ جنت میں آ جائیں گے. تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں فضیلت ملی ہے، یہ جو تمہیں احترام مومن کا ملا ہے، یہ جو تمہیں مومن کا اور مسلمان کا جو تم پر لیبل لگا ہے، تو تم کبھی اللہ کی اس کے اوپر ناشکری نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، کبھی دوسرے کی عبادت نہ کرنا. یہ جو تمہیں شرف مل رہا ہے صرف اللہ کی وجہ سے مل رہا ہے کہ تم صرف اللہ کو مانتے ہو، صرف تم اسلام کو مانتے ہو، اس لیے تمہیں یہ فضیلت ملی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک مسلمان کی قدر و قیمت کعبے کی غلاف سے زیادہ ہے. ایک ان مسلمان کی قدر و قیمت کعبے سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک ادنا بھی مسلمان، ایک ادنا سے ادنا مسلمان کعبے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے.
یہ فضیلت کس نے دی؟ یہ اسلام کے چلنے کی وجہ سے دی ہے۔ یہ فضیلت کیوں ملی ہمیں؟ یہ اللہ کو ماننے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو فضیلت مل رہی ہے، جیسے قریش کو فضیلت کعبے کی وجہ سے ملی، اسی طرح تمہیں جو فضیلت ملی اللہ کی وجہ سے، اسلام پہ چلنے کی وجہ سے، تو تم کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ کے آگے سجدے رہنا، سجدہ ریز رہنا، ہمیشہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی دریافت نہ کرنا، اپنے سوال کسی اور کے سامنے نہ رکھنا، صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ کیوں؟ اب آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ کام کیوں کرنا، اللہ کی عبادت کیوں کرنا؟ الذی اطعمہم من جوع، کیونکہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بھوکا جب تم ہوتے ہو، تو جب اللہ ہی ہے جب تم بھوکے ہوتے ہو تبھی اللہ تمہارا پیٹ بھرتا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور جب تم کسی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہو، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو یہی اللہ ہے جو تمہیں امن دکھاتا ہے، یہی اللہ ہے جو تمہیں مصیبت سے نکالتا ہے۔ پہلا حکم تو یہ قریش والوں کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اتنا ماحول پیدا کر دیا کہ کفار تمہیں پریشان نہیں کرتے، تم آرام سے جو تم بھوکے رہتے ہو اس کا مال و متاع لینے کے لیے تم آرام سے سفر کر لیتے ہو۔ باقی دوسرے لوگوں کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کہ اس وجہ سے تم اللہ کی عبادت ہمیشہ کرنا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اور جو خوف دوسرے لوگوں کے اوپر ہے کہ کفار ان کو چھیڑتے تھے، ان کے اوپر مصیبت آتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، وہ خوف تمہیں نہیں ہے، تم آرام سے جاتے ہو، امن کے ساتھ جاتے ہو، امن کے ساتھ آ جاتے ہو۔ پہلا حکم تو قریش کو دیا جا رہا ہے، دوسرا حکم ہم سب کو دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیوں کرنی ہے؟ کیوں کرنی ہے؟ کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں جب تم بھوکے ہوتے ہو تو تمہیں رزق پہنچاتا ہے، وہی اللہ ہے جب تم خوف میں مبتلا ہوتے ہو تو وہی تمہیں امن عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی عبادت ہر حال میں کرنی ہے، مطلب اس کا یہ ہے، خلاصہ اس کا قرآن سورۃ القریش کا یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اللہ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، رسول اللہ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، قرآن کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو ہے کام اللہ نے بتلائے ہیں، وہ خوشی کا موقع ہو، خوشی کے موقع سے جو تعلق رکھتے ہیں اسی کو لحاظ رکھ کے چلنا ہے۔ وہ آپ کی شادی ہو، آپ کی کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اسلام کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے چلنا ہے۔ آپ کا کوئی غمی کا موقع ہو، آپ کے اندر کی آپ کے رشتہ داروں میں کسی کی وفات ہوئی ہو، کوئی مصیبت آئی ہو، اس موقع پر بھی جو قرآن، جو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کے اوپر چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور جو رسول اللہ نے بتلائے ہیں اس کاموں پر چلنا ہے۔ اس جو لمٹس بتا دیے ہیں اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی ہم پر عطائیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور ہمیشہ ہر کام میں رسول اللہ کی اطاعت اور قرآن مجید کے جو فرمان ہے اور جو احکام ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں، تدبر سوچ و بچار کر لیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، عمل سے خالی ہیں۔ تو خصوصی طور پر قرآن عمل کرنے کے لیے نازل ہوا، قرآن عمل کرنے کے لیے نازل ہوا۔ تو قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو اس کلاس میں سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، تو وہ اس حدیث کے اوپر اصل کیا ہے اس پر عمل آ جائے، وہ چیز ہماری پریکٹیکل لائف میں آ جائے، یہی کامیابی ہے۔ ورنہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن شیطان کے پاس علم تو بہت تھا، لیکن جب شیطان کو حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ عمل کی زندگی سے خالی تھا، وہ عمل اس نے نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ تو علم کا آ جانا، معلومات کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، نالج کا ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ جو ہم نے نالج حاصل کر لی اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، ہر موقع پر جو اعمال بتائے گئے ہیں وہ اعمال ہوں۔ یہ سورۃ القریش کا آج مختصر ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں، وہ احادیث مبارکہ بہت زیادہ غور طلب چیز ہے۔ تینوں احادیث جو آئیں گی آج بہت توجہ مانگتی ہیں۔ یہ احادیث، ان تینوں احادیث میں یہ بتلایا جائے گا کہ منافقین کون ہوتے ہیں،
منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کی نشانیاں بتائی جائیں گی ان تینوں احادیث میں۔ اب اس احادیث کو جب پڑھیں، جب سنیں، تو اپنے اوپر دوسرے کے اوپر اس حدیث کو نہ رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چیز سنتے ہیں تو ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو دوسرے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اگر اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو دوسرے کی تو چھوڑ دیں۔ پہلا نمبر قوا انفسکم، قرآن مجید میں آتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم سے۔ تو پہلا چیز اپنے آپ کے اوپر توجہ دینی ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذبا وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، رواہ البخاری و مسلم۔ آج کی جو کلاس کی ہماری حدیث ہے، حدیث نمبر 14، 13 حدیث الحمدللہ ہم نے پڑھ چکی ہیں۔ حدیث نمبر یہ 14 ہے، اور میری کتاب حدیث نمبر 52 حدیث نمبر 52 معرف الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی شخص کے اندر اگر جمع ہو جائیں تو وہ منافق بن جاتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی شخص کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ پھر وہ منافق بن جاتا ہے۔ اس کی جو چاروں چیز ہے، چاروں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر شامل ہو جائے تو وہ منافق ہے، اور اگر اس نے ان چاروں چیزوں سے توبہ نہیں کی، اگر ان چاروں چیزوں سے توبہ نہیں کی تو قیامت کے دن منافق اس کو اٹھایا جائے گا۔ فرمایا پہلے 4 چیزیں وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ بتا دیا، جب کسی کو کسی چیز کا امین بنایا جائے، کسی چیز کا اس کو امانت دی جائے، کوئی چیز اس کو امانت دی جائے تو وہ اس کام میں خیانت کرے، یہ منافق کی پہلی نشانی ہے۔ آپ کو کسی نے کسی چیز کا امین بنایا ہے، آپ کو کسی جگہ کا ہیڈ بنایا ہے، آپ اس جگہ کے ہیڈ ہیں تو آپ اس جگہ کے امین ہیں۔ اگر آپ اس ہیڈ میں، آپ کسی دفتر میں ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، اگر آپ اس کے بڑے ہیں تو آپ اس دفتر کے امین ہیں۔ اگر وہاں پہ آپ کوئی خیانت کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، تو آپ اس امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں، اور یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ یاد رکھنی چاہیے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی جاتی ہے امانت طور پر، پھر آپ اس کے اندر اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کون ہیں، آپ منافق ہیں۔ اور صرف امین صرف پیسوں کو نہیں بولتے، امانت صرف کسی چیز کو رکھوانے کو نہیں بولتے۔ حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، کہ مجالس بھی امانت ہوا کرتی ہے، مجالس بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بڑی غور طلب بات ہے، رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آگے پیچھے دیکھے، اور آگے پیچھے دیکھنے کے بعد کوئی بات کہے آپ سے، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو کوئی راز کی بات بتا رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے اس راز کو افشا نہ کریں، اس راز کو دوسروں کو نہ بتلائیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی یہ شخص اگر آپ کو کہتا بھی ہے کہ یہ بات نہیں بتانا، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ بات تو لازمی دوسروں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ آپ کیا کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ آج بڑی بیماری ہمارے اندر ہے کہ ہمارے پیٹوں میں کوئی بات نہیں رہتی، اسی وجہ سے پھر غیبت کا بازار گرم ہوتا ہے، چغلی کا بازار گرم ہوتا ہے، ہم ایک کی بات دوسروں کو لگاتے ہیں، اس وجہ سے پھر فساد اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو باتوں کا جو بات آپ کے پاس آ رہی ہے، کسی نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی یہ راز ہے، یہ بات کسی کو نہیں بتانا، تو یہ بھی آپ کے لیے امانت ہے۔ اگر آپ اس امانت میں آپ خیانت کریں گے تو یاد رکھیں آپ منافق ہیں۔
یہ منافق کی پہلی نشانی ہے۔ آپ کو کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس کے اندر اس کی امانت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اس کے اندر خیانت کریں گے تو بس سوچ لیں کہ اللہ نے آپ کو منافق کہا ہے، رسول اللہ نے آج سے شخص کو منافق کہا ہے۔ خصوصی اس کے اندر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ منافق کی جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کہے تو جھوٹ بولے، جب کوئی بات کرے تو کیا کرے؟ جھوٹ بولے۔ یہ منافق کی دوسری نشانی ہے۔ اب اس کے اندر اپنے آپ کو، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس اسٹیج پہ کھڑی ہوں، میں کس اسٹیج پہ کھڑا ہوں۔ مجھے کوئی امانت دی جاتی ہے، مجھے کوئی راز کی بات کوئی بتاتا ہے تو میں اس کو چھپاتی ہوں یا دوسروں کو بتاتی ہوں، میں اس کے راز سے خیال رکھتی ہوں یا اس کو پھیلا دیتی ہوں۔ اگر ایسا کرتی ہوں تو میں خیانت کرتی ہوں اور مجھے اللہ کے نبی نے منافق کہا۔ اور اگر باتیں کرتے ہوئے ہمیشہ جھوٹ بولتی ہوں، جھوٹ سے کام لیتی ہوں، تو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں ایسا کام کرتی ہوں تو پھر اللہ کے نبی نے مجھے منافق کہا۔ اور اگر یہ دونوں کام میں نہیں کرتی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اب میں ان منافق کی لسٹ میں شامل ہوں۔ دو چیز آگے اور بتائی، فرمایا جب کوئی وعدہ کرے، تیسرے نمبر پر جب کوئی شخص وعدہ کرے اور اس وعدوں کو توڑ دے، جب کوئی وعدہ کرے اور اس وعدوں کی خلاف ورزی کرے، توڑ دے، تو ایسا شخص بھی منافق ہے۔ یہ منافق کی تیسری نشانی ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ کسی سے کسی کام کا وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بول دینا، کوئی آپ کو کسی نے کام دیا ہے، آپ اس کو بول دیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ کام کرنے کی، وعدہ نہیں کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ وعدہ، اگر آپ نے جان بوجھ کے وعدہ توڑا ہے تو اس صورت کے اندر آپ منافق کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کے وعدہ نہیں توڑا، آپ نے پوری کوشش کی اس کام کرنے کی لیکن پھر بھی نہیں ہوا، تو آپ اس لسٹ میں تو شامل نہیں ہوں گے، لیکن جو آپ نے جو وعدہ جو ٹوٹ گیا اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے ہے کہ وعدہ آپ کریں ہی نہیں کسی سے۔ آپ یہ بولتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو، آپ یہ بولتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر رہا، کوئی آپ کا مسئلہ میں کوشش کروں گا پورے کرنے کی، تو ہمیشہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر وعدہ کر لیا تو پورا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اس وعدے کو پورا کریں، خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر جان بوجھ کے خلاف ورزی کریں گے تو منافقین کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر غلطی سے اور اگر اپنی کوشش کے باوجود بھی اگر وعدہ ٹوٹ جائے تو ہم منافقین کی لسٹ میں تو شامل نہیں ہوں گے، لیکن جو وعدہ ٹوٹ گیا اس کا ہمیں گناہ ملے گا، اس پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا منافق کی چوتھی نشانی وہ ہے جو ہر بات میں جھگڑا کرے اور بد زبانی کرے۔ چھوٹی مسئلے ہو اور وہ جھگڑے کا سر بازار گرم کر دے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو، گالم گلوچ شروع کر دے، بد زبانی شروع کر دے، اخلاق کے درجے سے نیچے آ جائے، تو ایسا شخص چوتھا ایسا شخص ہے جو منافقین کی لسٹ میں شامل ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کرتی ہوں، میں کس اسٹیج پر ہوں۔ کیا میں امانت میں خیانت کرتی ہوں؟ کیا میں جب بھی بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو میں جھوٹ بولتی ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں؟ یا جب میں کسی سے جب وعدہ کرتا ہوں تو اس میں کیا میں جھوٹ وعدے کی خلاف ورزی کرتی ہوں؟ اور جب میں کسی مسئلے پہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہوں یا اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں کسی طرح، یا بد زبانی شروع کر دیتی ہوں یا اس بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس کو نظر انداز کرتی ہوں۔ اگر یہ چار چیزیں کسی کے اندر آ رہی ہیں تو سمجھ لے وہ منافقین کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ اور اگر کسی میں الحمدللہ اللہ کا احسان اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو اس کے اوپر شکر ادا کرے کہ اللہ نے، اور آئندہ بھی اس چیز کے اوپر چلنے کی کوشش کرے، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایک وعدہ ہم نے اللہ سے بھی کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کی ہمیشہ عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس وعدے کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہم زندگی کے ہر موڑ پہ یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کے وعدوں کو پورا کروں گا۔ تو آج پہلی حدیث جو تھی منافقین سے متعلق یہ مکمل ہوگی۔ دوسری حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق رواہ المسلم۔ آج ہماری حدیث نمبر 14 اور کتاب کی حدیث نمبر 53۔
53 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی میں اگر کسی شخص نے کبھی جہاد نہ کیا، اس جہاد کا موقع آیا، اس نے پھر بھی وہ جہاد میں شامل نہیں ہوا، یا جہاد کا موقع اس کو زندگی میں نہیں ملا، لیکن اس کی چاہت یہ تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا جہاد کا، اللہ کے سامنے لڑنے کا، اللہ کے کفار کو، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا، تو میں ضرور شامل ہوں گا، میں ضرور جاؤں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ زندگی میں اگر کسی نے جہاد نہیں کیا جان بوجھ کے، اور اگر کبھی زندگی میں اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اگر مجھے جہاد کا موقع ملے تو میں جہاد کروں گا، اور اس نے کبھی اس چیز کی تمنا بھی نہیں کی کہ مجھے جہاد کرنا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا ایسا شخص منافق ہو کے مرتا ہے، ایسا شخص نفاق کے ایک صفت پہ مرتا ہے۔ تو کتنی بڑی حدیث ہے کہ جہاد اتنا بڑا عمل ہے، اگر کوئی شخص اس جہاد میں شامل نہیں ہوتا، جہاد کا اعلان ہو گیا اور جہاد میں شامل نہیں ہوا، یا جہاد کا موقع تو نہیں ملا لیکن اس کی تمنا تھی کہ جب بھی جہاد میں آئے گا تو میں جہاد کروں گا، تو انشاءاللہ وہ مسلمان ہو کے مرے گا، مسلمان ہو کے مرے گا، اور خدا نہ خواستہ معاملہ اس سے برعکس ہو، وہ جہاد سے بھاگنے والا ہو اور اس کے دل میں کبھی جہاد کی بات نہ آئے، جہاد کو وہ دہشت گردی سے تعبیر کرے، جہاد کو وہ غلط چیزوں کی طرح تعبیر کرے، جہاد کو وہ لڑائی جھگڑوں سے تعبیر کرے، اللہ کے حکم کو وہ غلط چیزوں پہ فٹ کرے، اگر ایسا کوئی شخص ہے اور اگر کبھی تمنا بھی نہ کرے کہ مجھے جہاد نہیں کرنا، تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ شخص منافق ہو کے مرتا ہے، وہ نفاق کے ایک صفت میں مرتا ہے۔ تو اس سے جہاد کی بڑی فضیلت عطا فرما دی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں ایسا کوئی ہے تو ہمیں ابھی سے یہ چیز نکال دینی چاہیے اور ابھی سے یہ تمنا کرنی چاہیے، جب اللہ مجھے موقع دے گا، جب اللہ مجھے اس کام کے لیے موقع دے گا تو ہم انشاءاللہ پہلی صف میں نظر آئیں گے، یہ تمنا ہونی چاہیے۔ کم از کم تمنا بھی اگر ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارا کامیاب رہیں گے۔ آج کی تیسری حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 15، اور میری کلاس کی حدیث نمبر 15 اور کتاب کی حدیث نمبر 54 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك الصلاة منافقین یجلس یرکب الشمس حتى اذا اصفرت وكانت بین قرن الشیطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا۔ حضرت انس رضی اللہ رواہ یہ مسلم بھی، یہ روایت بھی مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو منافقین کی نماز ہے۔ یہاں پہ بتلایا جا رہا ہے کہ منافقین کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ منافقین نماز ایسے پڑھتے ہیں، عصر کا وقت ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، انہوں نے دیکھا سورج بالکل غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو فوراً سے آتے ہیں، 4 سجدے دھڑ 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 دھڑ، چونچ مرغے کی طرح، چونچ کی طرح، جیسے مرغا اپنے دانا کھاتا ہے اسی طرح دھڑ دھڑ 4 سجدے کرتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کا ذکر بھی کم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایسی نماز منافقین کی نماز ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہم نماز کب پڑھتے ہیں۔ ہم بالکل نماز کا جب وقت نکل رہا ہوتا ہے اس موقع پر 4 سجدے کر لیتے ہیں دھڑ دھڑ کر کے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی۔ نماز کے بارے میں تمام فرمائے، اس میں فرمایا کہ وہ ایسا شخص جو بیٹھا رہتا ہے، نماز کی توفیق نہیں ملتی، جب دیکھتا ہے ٹائم بالکل آخری پہ ہے فوراً اٹھتا ہے، 4 سجدے دھڑ دھڑ کرتا ہے، 5 سجدے دھڑ دھڑ کرتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایسی نماز منافقین کی نماز ہے۔ مسلمان نماز ایسے نہیں پڑھتا، مسلمان تو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کا انتظار کرتا ہے کہ جیسے ہی وقت داخل ہو میں فوراً نماز پڑھ لوں۔ یہ مسلمان کی نماز تو ایسی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، کوتاہیوں کے ساتھ، تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ تو منافقین کی نماز ہے۔ تو اس طرح نماز پڑھنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ 2 چیز الحمدللہ آج ہماری ہو گئی، سورۃ القریش اور احادیث مبارکہ۔ آج جو ہمارے پاس کچھ فقہی مسائل ہیں، کل جو مسائل بتائے گئے تھے عورتوں سے متعلق، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یاد بھی ہوں گے۔ کل ایک اس کے بعد جب یہ مسئلہ بتایا گیا تو ایک مسئلہ پوچھا گیا، ایک بات پوچھی گئی کسی خاتون کی طرف سے، اور بہت اچھی بات تھی، بہت اچھی طرف انہوں نے توجہ دلوائی، کہ وہ پوچھ رہی تھی کہ جو خواتین
ان ایام جو ایام ان کے آتے ہیں ان کے اوپر روزے وغیرہ تو نہیں ہے، نماز وغیرہ تو ان کے اوپر نہیں ہے، تو وہ خواتین یہ سمجھ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ اب ان کو کچھ نہیں کرنا، وہ بالکل ریلیکس ہو جاتی ہیں، وہ سوچتی ہیں تو ایسا لگتا ہے آرام سے وہ گزار رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسے معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وقت بھی ریلیکسیشن حاصل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی کیا کرنا ہے۔ تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر ہمیں نماز تو پڑھنی نہیں ہے، روزے تو رکھنے نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ تو جب ایسے کوئی سچویشن ہو، جب حیض و نفاس آئے یا کوئی ایسا موقع ہو جب آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں یا آپ کے اوپر نماز نہیں ہے، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ روزے نہیں رکھیں گی، آپ نماز نہیں پڑھیں گی اور قرآن مجید نہیں پڑھیں گی، یہ تین چیزیں آپ اس کام میں نہیں کریں گی، اس کے علاوہ آپ تمام چیزیں کر سکتی ہیں، تمام اذکار آپ کر سکتی ہیں، تمام جتنے بھی اذکار ہیں، مسنون اذکار ہیں، درود شریف ہو گیا، پہلا کلمہ، 6 کلمے، جتنے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جتنے بھی اذکار ہیں یہ سارے اذکار آپ گزار سکتے، ان اذکار میں گزاریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نیک کام ہیں، خیرات کرنا، صدقات کرنا، یہ سارے کام کریں، ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھنا۔ جب ایسا موقع ہو تو اس موقع پہ بھی اپنے آپ کو ایسا ہی رکھنا ہے کہ یار لوگ آپ کو روزے دار سمجھیں، ایسا نہیں پیش کرنا کہ آج میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، یہ روزے کا احترام ہے۔ اور سارے ذکر و اذکار آپ اس میں آپ کر سکتی ہیں، صرف قرآن مجید کی تلاوت نہیں پڑھ سکتی، نہیں کر سکتی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں وہ آپ اذکار کریں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، تسبیح پہ پڑھیں، آپ جو پڑھنا چاہیں، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب کر سکتے ہیں۔ اور تسبیح وغیرہ کرنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے، وضو کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں، وضو بھی شرط نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا جو کل رہ گیا تھا، آج جو بتلا دیا۔ آج جو ہمارے پاس نئے مسائل ہیں وہ یہ ہیں، ایک بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات میں بہت زیادہ پان کھانے کی، لوگوں کی بہت زیادہ، جو ہماری بڑی خواتین ہوتی ہیں، بڑے حضرات ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کو پان وغیرہ کھانے کی بہت زیادہ عادت ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص رات کو پان منہ میں لے کر سو گیا، پان منہ میں تھا اور اس حالت میں وہ سو گیا، اور جب صبح اٹھا تو روزے کا وقت مکمل ہو چکا تھا، روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا، سحری کا وقت روزہ ہو چکا تھا، اور پان اس کے منہ میں ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب اس روزے کی اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن اس روزے کے اوپر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا کرنی ہوگی۔ کفارہ کس سے کہتے ہیں وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو ایسے شخص کے اوپر، ایسی عورت کے اوپر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، اور اس صورت میں روزہ نہیں ہوتا۔ اور اگر سحری سے پہلے اٹھ گئی اور ساری چیزیں تھوک دیا، وہ سارا منہ وغیرہ صاف ہو گیا، تو پھر اس صورت میں آپ روزے کی نیت کر لیں، روزہ ہو جائے گا۔ یہ اس حکم ہے کہ روزے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ اٹھی اور پان آپ کے منہ میں موجود ہے۔ آج کا دوسرا مسئلہ، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا، اور اگر آپ کو روزہ یاد بھی تھا، اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ بھول اور یاد میں کیا فرق ہے۔ آپ کو روزہ یاد ہے، آپ کلی کر رہی ہیں، غلطی سے کلی کے دوران آپ کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں آئے گا۔ اب بعد میں رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو اس میں جب روزے میں کلی کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے کہ زیادہ پانی حلق تک نہ لے کے جائیں کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے روزے کے اندر خاص طور پر۔ اگر غلطی سے بھی چلا، جان بوجھ کے بھی چلا، جان بوجھ کے اگر آپ نے کر لیا تو اس کے اندر کفارہ بھی آئے گا اور قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اگر جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے بائی مسٹیک چلا گیا، تو اس صورت میں صرف روزہ تو ٹوٹ جائے گا، روزہ دونوں کی صورت میں ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ آج کا تیسرا مسئلہ، روزے کے اندر الٹی ہو گئی، بلا اختیار روزے کے اندر الٹی ہو گئی، وہ بھلے تھوڑی سی ہوئی یا بہت زیادہ ہوئی، دونوں صورتوں میں روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ روزے کے اندر بلا اختیار الٹی ہو گئی، بھلے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، پہلا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اس میں آپ مکس نہ کر دیں، دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کی الٹی کی ہے،
آپ نے جان بوجھ کے الٹی کی، کوئی انگلی ڈال کے، کچھ بھی آپ نے ذریعہ اختیار کر کے آپ نے اگر جان بوجھ کے الٹی کی ہے تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ الٹی کتنی ہوئی ہے. الٹی اگر تھوڑی سی ہوئی ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر الٹی بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ سے مراد ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں، آپ کے منہ سے نکل گئی، اس کو کہتے ہیں زیادہ. منہ بھر قے کا ہونا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کنٹرول نہیں کر سکی، اتنی زیادہ کہ آپ کے بغیر کنٹرول کے باہر ہو گئے، وہ باہر آ گئی الٹی، تو اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ. تو اگر آپ نے جان بوجھ کے الٹی کی ہے، اگر کم ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹے گا نہیں. لیکن بہت زیادہ ہو گئی جس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکی تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ دو مسئلے ہیں، اس کے اندر آپس میں ملانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ بلا اختیار بغیر آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی، آپ کو ایسے الٹی آ گئی، تو اس کے اندر آپ کی الٹی تھوڑی سی بھی ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کی الٹی کی ہے تو اگر تھوڑی سی ہوئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ دو مسئلے تھے جو اچھی طریقے سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج کا تیسرا مسئلہ، الٹی ہوئی، الٹی آپ کے حلق سے باہر آئی، لیکن آپ نے بلا اختیار آپ نے جان بوجھ کے ایسے کیا کہ وہ دوبارہ وہ اندر ریٹرن ہو گئی، حلق سے دوبارہ ریٹرن ہو گئی. تو اس صورت میں اگر آپ نے جان بوجھ کے ایسا کام نہیں کیا ہے، خود بخود ایسا ہوا کہ ہوتا ہے آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے یہ کام کر لیا، الٹی آئی، دوبارہ آپ نے کلی کرنے کے بجائے دوبارہ آپ اس کو حلق سے نیچے اتار لیا، تو اس صورت کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ تین مسئلے وہ الٹی سے متعلق تھی اور دو مسئلے الگ تھے، تو اس کو خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر پان وغیرہ دبا کے یا کوئی بھی چیز دبا کر اگر منہ میں سو گئے اور صبح فجر کے روزے کے بعد اٹھے تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوگا، بعد میں اس کی روزہ کرنی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی، کفارہ اس پر نہیں ہے. تیسری چیز، غلطی وضو کرنے کے دوران اگر غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کے ہو، دونوں صورتوں میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تیسرا مسئلہ الٹی سے متعلق ہے کہ اگر آپ کو خود بخود الٹی آئی ہے، بھلے وہ تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر آپ نے جان بوجھ کی الٹی کی ہے تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا، اگر کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور زیادہ کی مقدار میں نے بتا دی جس کے اوپر آپ کنٹرول نہ کر سکیں، اس کو کہتے ہیں زیادہ. اور تیسری چیز کہ الٹی آئی، تھوڑی سی آئی، اور آپ جان بوجھ کے نہیں بلکہ خود بخود دوبارہ وہ ریٹرن ہو گئی حلق میں، تو اس صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کو اس کو ریٹرن کیا، حلق کے سے نیچے اتارا، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ تھے آج کے کچھ فقہی مسائل جو الحمدللہ آج مکمل ہو گئے. آج جو ہمارے پاس چوتھی چیز ہے وہ غسل کے فرائض ہیں، غسل کے مسائل ہیں. وضو کے اندر میں نے آپ کو بتلائے تھے کہ 4 فرض، وضو کے اندر 4 فرض ہیں، 4 سنت ہیں، وہ ساری ڈیٹیل تفصیلاً آپ کو بتا دیا گیا. آج جو ہمارے پاس ہے غسل ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ غسل واجب کب ہوتا ہے. آپ تمام خواتین جانتی ہوں گی کہ غسل کب واجب ہوتا ہے. احتلام ہو جائے یا میاں بیوی کے تعلق کے بعد اس طرح کی کوئی سچویشن ہو، تو ایسی صورت میں یا حیض و نفاس کے فارغ ہونے کے بعد آپ کو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ غسل کے واجب ہونے کی شرائط ہے. اب غسل کے فرض کتنے ہیں؟ غسل کے اندر 3 فرض ہیں. اب اس کے اوپر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. لطیفہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر نے، اللہ نہ کرے ہمارا بھی یہ حال نہ ہو، ایک ٹیچر نے ایک بچے سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی غسل کے کتنے فرض ہیں؟ اس بچے نے کہا کہ 3 فرض ہیں. ٹیچر خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ اس بچے کو پتہ ہے غسل کے 3 فرض، کیونکہ غسل کے فرض 3 ہی ہیں. تو اس بچے نے کہا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. تو ٹیچر جو تھا اس کا، سر جو تھے اس کے، وہ خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ میرے بچے کو، میرے اسٹوڈنٹ کو یہ بات معلوم ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں. جب سر نے پوچھا کہ بتاؤ اچھا 3 فرض کون کون سے ہیں، تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟
اس بچے نے کہا پہلا فرض کیا ہے؟ صابن، دوسرا فرض پانی، اور تیسرا فرض تولیہ۔ اس بچے کو یہی پتا تھا کہ نہانے میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک صابن، ایک سوپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تولیہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان 3 چیزوں سے غسل ہوتا ہے، تو یہی چیز 3 غسل کے فرض ہو گئے۔ اللہ نہ کرے ہمیں بھی اگر ہمیں یہی لگتا ہے کہ 3 فرض ہیں تو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ یہ تو ایک مذاقتاً طور پہ میں نے آپ کو سنا دیا تاکہ یہ ایک طریقے سے پھیکا پھیکا نہ رہے یہ درس۔ تو غسل کے جو اصل ریئل ہے، جو فرائض ہیں وہ 3 ہی ہیں، لیکن وہ تولیہ، صابن، پانی نہیں ہے، بلکہ وہ 3 فرض کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ فرض ہے اچھی طریقے سے کلی کرنا، پہلا فرض ہے غسل کا۔ دوسرے نمبر پر اچھی طریقے سے ناک کو صاف کرنا، ناک میں پانی پر چڑھانا، اور تیسرے نمبر پر جو ہم کرتے ہیں ہر وہ کام، اچھی طریقے سے نہانا، اچھی طریقے سے پراپر طریقے سے نہانا کہ جسم کا پورا حصہ آپ کا کیا ہو جائے؟ بھیگ جائے پانی کی وجہ سے، ایک ذرہ برابر بھی خشک جگہ ڈرائی نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہے غسل کے۔ جب بھی آپ غسل کرنے جائیں، اب یہ تو 3 فرض میں نے بتا دیا غسل کے، اب اس میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اب غسل کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کا جو سطر ہے وہ غسل کی حالت میں بھی آپ کو چھپا ہوا ہو، سطر کا حصہ ہے، کوشش کریں۔ اگر آپ بالکل بغیر سطر کے بغیر اگر وہ غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس موقع پر بھی یہ سطر آپ کا چھپا ہوا ہو۔ پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اگر جہاں پہ جسم میں اگر کہیں پہ آپ کی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو وہ اس نجاست کو، اس گندگی کو صاف کریں اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد آپ کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کر لیں، کیونکہ جب وضو کریں گے تو اس کے اندر کلی اور ناک کے پانی بھی ڈال دیں ہو جائے گا، اس سے غسل کا جو فرض ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کر لیں، کہ وضو کرنے کے بعد آپ نہائیں، اور نہانے کے اندر بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ بیٹھ کے نہانا چاہیے، کھڑے ہونے کے اندر نہانے میں بے پردگی ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کے بھی نہا رہا ہے تو اس کو کوئی غلط کام نہیں کر رہا، غلط تو کر رہا ہے لیکن اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتے کہ یار تم بہت غلط کام کر رہے ہو۔ اگر کوئی کھڑے ہو کے بھی نہا رہا ہے تو نہا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے نہایا جائے تاکہ اس کی جو سطر ہے، اس کا جو پردہ ہے اس کے اندر زیادہ ہے تو بیٹھ کے نہانا چاہیے۔ کوئی کھڑے ہو کے نہا رہا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ اس جگہ کو صاف کرنا ہے جہاں پہ آپ کو نجاست لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ میری نجاست ہے، تو اس جگہ کو صاف کرنا ہے اچھی طریقے سے۔ دوسرے نمبر پہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، پھر اس کے بعد آپ جس طرح نہاتی ہیں پراپر طریقے سے، جو نہاتا ہے اس طرح نہائیں۔ یہ ہے غسل کا طریقہ مکمل۔ اور اس غسل نہاتے وقت بھی کلی اور ناک کے پانی ڈال لیا جائے تاکہ اس غسل کے ساتھ بھی وہ فرض بھی پورے ہو جائیں۔ روزے کے اندر یہ احتیاط ہے کہ جب آپ کلی کریں گی تو غسل کے اندر غرارہ نہ کریں۔ ویسے تو عام حالات میں غسل کے اندر جب کلی کرنا ہے تو اس کے اندر غرارہ بھی کرنا ہے تاکہ حلق تک اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے، لیکن جب آپ کا روزہ ہو تو آپ غرارہ نہیں کریں گی، کیونکہ خدا نہ خواستہ پانی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو صرف کلی کریں گی اور ناک میں بھی زیادہ پانی نہیں چڑھائیں گے کہ تاکہ پانی اوپر چڑھ جائے اور وضو حلق تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ تو وضو روزے کے اندر اس کا خیال رکھنا ہے کہ کلی تک حلق تک پانی نہیں پہنچانا اور ناک میں بھی زیادہ اوپر تک پانی نہیں چڑھانا، اور اچھی طریقے سے نہانا۔ یہ تو ہوگا غسل کے 3 فرض، اور کچھ سنتیں بتا دیں۔ سنتیں یہی تھیں کہ پہلے شروع میں وضو کر لینا، اور بیٹھ کے نہانا، اور سطر کو ڈھانپ کے نہانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سنتیں ہیں۔ اور فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور اچھی طریقے سے پراپر طریقے سے نہانا، یہ غسل کا فرض ہے۔ خواتین کے جیسے کہ بال بڑے ہوتے ہیں تو اچھی طریقے سے جڑوں تک پانی پہنچانا، یہ غسل کا فرض ہے۔ اچھی طریقے سے پورے بال کو بھگا لینا، اس کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے اچھی طریقے سے۔ اسی طرح اگر خواتین کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہیں یا کوئی دوسرے بندے وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو وہاں تک اچھی طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے صاف کرنا، مسلنا، تاکہ اس کے نیچے تک ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ یہ تو تھے غسل کے فرض۔ اگر کوئی بھی فرض اس میں سے اگر چھوٹ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوا، جب غسل نہیں ہوا تو آپ کی کوئی عبادت نہیں ہو سکے گی۔
تو خصوصی اس طور پہ خیال کریں. آپ نے نہا لیا، نہانے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ یار میں نے کلی نہیں کی، یا میں نے پانی نہیں ڈالا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، جو فرض تھا نہیں کیا، تو آپ کو دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈال لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا. اور غسل ٹوٹتا کب ہے وہ میں نے ابتدا میں بتا دیا. غسل کا احتلام ہو جائے، میاں بیوی کا تعلق ہو جائے، حیض و نفاس آ جائے، تو اس صورت میں غسل ٹوٹ جاتا ہے. اب دوبارہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے. بغیر غسل کے پھر آپ کی کوئی نمازیں وغیرہ نہیں ہیں. تو یہ آج کے جو 4 ٹاپکس تھے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے. 5واں ٹاپک بھی تھا ایمان مجمل اور ایمان مفصل. یہ تھوڑی تفصیلی بات ہے اس کے اندر، تو آج نہیں ہو سکے گا. ٹائم ہمارا جو وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے تقریباً، تو اس کو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. وہ چیز انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات کر لیں گے. دعا کیجیے جو آج سیکھ لیا، جو پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لا دے، ہمارے عمل میں لا دے، اور ہمیں اس پڑھنے کو اور میرے پڑھانے کو یا اللہ قبول فرما لے. 2 چیز اصل ہوتی ہے، ایک تو وہ چیز ہمارے عمل میں آ جائے، اور وہ عمل میں آنے کے بعد وہ قبول ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ترین انسان ہیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آج 5واں روزہ الحمدللہ ہم نے رکھا ہے، تو خود محاسبہ کریں کہ ہم نے یہ پچھلے دن کیسے گزارے ہیں، اور اگلے دنوں کو اچھے سے اچھے گزارنے کی تیاری کریں. جو کمی کوتاہیاں ہو گئی اس پہ معافی مانگے، اور آئندہ ان کمی کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق اللہ سے مانگے اور اس کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو ہم پڑھ رہے ہیں یا اللہ اس کو ہمارے عمل میں لا دے. یا اللہ ہم جو سیکھ رہے ہیں یا اللہ اس کو ہمارے پریکٹیکل لائف میں لا دے، ہماری عملی زندگی میں اس کو شامل فرما دے یا اللہ. اور اس پڑھنے کو پڑھانے کو یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ. اصل قبولیت ہے، اگر قبولیت نہ ہوئی تو یہ ہم ناکام ہو جائیں گے. یا اللہ اس کو قبول فرما لے یا اللہ اس کو قبول فرما لے یا اللہ. اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے. جو وبائی صورتحال چل رہی ہے اس کو اٹھا لے اس رمضان کی برکت سے. حرمین شریفین کی رونقیں، ہماری مساجد کی رونقیں دوبارہ بحال فرما دے یا اللہ. اچھے سے اچھے طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. رمضان میں جو بھی کام کرنے والے ہیں اس کام کو اچھی طریقے سے اچھے انداز سے کرنے والا بنا دے، اور جس کام کو بچنا ہے، جس کام کو چھوڑنا ہے، اس کام کو یا اللہ ہم سے چھڑوا دے، ہم کو اس کاموں سے بچا لے یا اللہ. جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما دے. جو شخص اس دنیا سے، جو حضرات، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی کامل مغفرت فرما دے یا اللہ. ہمیں مانگنا نہیں آتا، بے مانگے نصیب فرما دے یا اللہ. ہم تو مانگنا بھی نہیں آتا یا اللہ، ہم تو اتنے نالائق ہیں کہ آپ سے مانگنا بھی نہیں آتا یا اللہ. ہمارے اس مانگنے کو نہ دیکھ، اپنے عطاؤں کو دیکھ یا اللہ. ہماری عطاؤں کو اللہ، اپنے عطاؤں کو دیکھتے ہوئے ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمارے مانگنے کو نہ دیکھ. اور یا اللہ مانگنے کا طریقہ بھی سکھلا دے، مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھلا دے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.